سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلم تسلیما دائما کثیرا کثیرا. اما بعد. پوری کائنات، پتا پتا، ذرہ ذرہ، کوئی چیز ایسی کائنات کی نہیں ہے جس پر اللہ حکم فرمائے اس حکم کی وہ تعمیر نہ کرے. کائنات کا ہر چیز جو ہے، جو اللہ نے اس کو حکم فرما دیا، اس کے مطابق، حکم کے مطابق وہ اس زندگی میں قائم ہے. جانور ہوں، پرند ہوں، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارش ہو، ساری کی ساری اللہ کے حکم پر چلتی ہیں. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کائنات کوئی ایسی بھی کوئی چیز ہو کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے. شہد کی مکھی نے کبھی ہڑتال کی کہ میں شہد نہیں بناؤں گی؟ نہیں کرتا دل اس کا. بنائے جا رہی ہم کھائے جا رہے ہیں. ایسا ہے نا کہ مرغیوں نے کیا جی ہم تو آج انڈے نہیں دیتے، ہمارا دل نہیں کرتا، کام نہیں کرتا. کبھی کرتی ہم. کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے حکم دے دیا. کبھی کہا بکری نے مجھے حلال مت کرنا، میں نے گوشت نہیں دینا. کھا کے ہم تک گئے تو پھر بھی پیدا ہو جا رہے ہیں. اب جس طرح بقرعید آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کتنے بکرے ہوں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حکم ربی پہ چلتی ہے. حکم ربی پہ چلتے ہیں تو قائم ہے پوری کائنات. لیکن حضرت انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کے لیے تو لازم ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے یا نہیں. اس پہ تو لازم ہے. ساری عنایات، نوازشیں، محبتیں، رحمتیں، فضل، کرم اللہ کے بس ایک ہی چیز پر ہے. کیا؟ اس کے حکم پر چلنا. بس سیدھی بات. کوئی حکم ہمارے سمجھ میں نہ آئے، کڑوا لگے، برا لگے، اچھا لگے، وہ لگے، بس کس کا حکم ہے جی؟ بندے کا حکم توڑ دیں، انسانوں کا حکم توڑ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جہاں رب کا واسطہ آ جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، پھر انسان کی جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو انکار کرتے ہیں؟ لیکن یہ کوئی ڈال دیوی ہے نا تو ہم بچے گئے ہیں. اندازہ لگا. لیکن سارا فضل اللہ کو، سب سے زیادہ چیز جو ہے جو بندے کو محبوب بناتی ہے وہ کیا ہے؟ ادھر حکم آئے، ادھر اطاعت ہو جائے. اب کیا ہوگا اس میں؟ کتنی دشواریاں آئیں گی، کتنی مصیبتیں آئیں گی، کتنی پریشانیاں آئیں گی. دیٹس نفس اینڈ شیطان. سمجھ جائیں کہ جو تھاٹس پیدا کر رہے ہیں نا، یہ دو قوتیں جو ہمیں اپنے رب کے سے ورغلا رہی ہیں، وہی ہمارا سب سے بڑا ہے. اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کہ بندے کو میں حکم دو فرمان مان جائے. میں کہوں بھائی آج کھاؤ نا، کہ ہم نہیں کھاتے. سبحان اللہ، حکم ہے نا، مانتے ہیں نا. پھر تم نے پینا نہیں یا 24 گھنٹے نہیں پیئیں گے. یہ الحمدللہ اس کو کہتے ہیں فرما برداری. اب ایک فرماردار، اپنے آپ کو ہم فرما بردار بھی سمجھتے ہیں، چکر باز تو بہت ہے نا.
فرما بردار سمجھتے ہیں. اپنے ایک قانون نکال لیا ہم نے, ایک قانون بنا لیا, اس کو ہم فرما برداری سمجھتے ہیں, جس میں ہم شکوا کرتے ہیں جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, جی میں تو فلاں بھی کرتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو وہ بھی کرتا ہوں, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, فلاں ہی ہو رہا ہے. اس نے یہ تسلیم نہیں کرنا کہ وہ نافرمان ہے. کیسے پتہ چلے کہ جو اللہ نے حکم دی ہے قرآن میں فرما برداری کا جو سٹینڈرڈ دیا ہے وہی سٹینڈرڈ ہوگا نا ہمارا بھائی, کیا اپنی طرف سے بنا لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ فرما برداری نہیں ہے کہ کوئی حکم کچھ مان رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں. یہ کس میں شمار ہوگا؟ نافرمانی میں شمار ہوگا. یہ فرما برداری میں شمار نہیں ہو سکتی چیز, کچھ کا چکر ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ کہا اور کرو, سم تسلیم, بس قصہ ختم, سر جھکا دو. حضرت ابراہیم کا یاد منائیں گے نہیں منائیں گے؟ یہ سارے کا سارا تھیم جو ہے, سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تسلیم رضا کا ہے سارا مرکز. جتنی بنی ہے سارا حج کا پورا پروگرام صرف ایک چیز کو یاد کرانے کے لیے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں ملتی سر کی, وہ بھی خواب میں حکم دیا کہ بس تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو تیرا رب راضی ہو جائے گا. یہی تھی نا بات. پھر بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, کہتے پھر دیر کیوں کر رہے ہیں ابا جان, یہ حج ہے. اگر ہم وہاں سے زمزم لے آئے, کھجوریں لے آئے, اور یہ چیز لے کے نہ آئے کہ اصل اس چیز کو منانے جا رہے ہیں کہ جس طرح تسلیم اور رضا کا مظہر جو پیش کیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے, تو ہم اپنی زندگی کو بالکل ویسے ہی بنا لیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھائی نہیں؟ تو ہر لمحے انسان کے لیے تو اتنا سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے, اور پھر ایمان کی ٹھپا لگ جائے تو وہ تو پھر چیز کچھ اور ہی بن گئی, اور اس پہ پھر اللہ اکبر امت رسول بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ اور ہی نور آ گیا. تو ہم تو الحمدللہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ تیسرے اسٹیج پہ آئے ہوئے ہیں عزت کے, احترام کے, اکرام کے. پوری کائنات کی پچھلی قوم ہے, پچھلی امتیں یہاں پہ فخر کرتی رہی ہیں کہ یہ بڑی اونچی چیز ہے, یہ کون سی امت آئے گی, کون سی آئے گی, ہے نا. ہم اپنا سٹینڈرڈ بنا کے بیٹھ جائیں, نہیں چلو یہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ بھی کر لیں, نماز تو پڑھ لیتے ہیں, یہ کر لیں, فلاں کر لیں, فلاں کر لیں. یہ سٹینڈرڈ نہیں بھائی, یہ ٹٹولنا پڑے گا. اسی وجہ سے محرومیت ہے کہ ہم فرما بردار سمجھتے ہیں اور نہیں ہے. اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے, یا الذین آمنوا سلمی کافۃ فلا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ میری فرمانبرداری کا سٹینڈرڈ یہ ہے فی سلمی کافت, کہ مکمل طور پر میرے حکم کو ماننا ہے. بس ہر سانس کو دیکھنا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے, یہاں اللہ کا حکم کیا ہے, یہاں اللہ کا حکم کیا ہے, ہمیں سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ہماری طبیعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, ہمارے ماحول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم نہیں سوچ سکتے. فی سلمی کافت ہے, مکمل طور پہ ہو جائے. اگر مکمل میں ذرا بھی ایک نقطہ آ گیا اپنی مرضی کا تو فرمایا کیا ہو گیا, بھلا تب وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے تو اپنے رب کے پیچھے نہیں چل رہا. اتنے محبوب ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی سٹینڈرڈ کو آزما لے, سبحان اللہ, وہ تو جنتوں کی سیر کرتا ہے, اس کا تو کوئی مقام بدل جاتا ہے. اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ کہے اور وہ مان جائے. اس میں یہ ہے کہ انسان کی الحمدللہ ایک چیز ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے ایک تو بالکل نافرمان آدمی ہے, تصور بھی نہیں اس کو, مکمل نافرمان ہے, ہر چیز اس کی نافرمانی پہ ہے. ایک تو یہ ہو گیا مکمل. ایک جو اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے ہیں لیکن اس سٹینڈرڈ پہ جو قرآن نے بتایا وہ فرما بردار نہیں ہے. تیسری چیز کہ آدمی ایکسپٹ کر لیتا ہے, جیسے آج میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ, ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. کرتے ہیں سارے, ہاتھ کھڑا کریں, مسجد میں بیٹھے, یہ جنت میں پہنچا دے گا ہاتھ آپ کو, یہ یاد رکھنا. آپ دیکھیں کس طرح اب ہم نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم پہ چلنا ہے, جو کریں گے ہم کر دیں گے. پسینہ تو نہیں آیا, نہیں دیکھا. بس اب یہاں ایک چیز ہے,
اللہ نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، دیکھیے وہ سنا دوں آپ کو تاکہ حوصلہ بڑھ جائے. وہ ڈھیل کیا دی گئی؟ اب ہم نے وعدہ کر لیا، بس ختم، اللہ کے حکم پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے ہٹیں گے. انسان تو ہے نا، فرشتے تو نہیں نا. ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر ہونے والا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا. بولے سبحان اللہ، کتنا بڑا وعدہ لے لیا، سبحان اللہ، اور ہم نے دے دیا. اللہ اکبر، میں تھوڑی لے رہا ہوں، کون لے رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے تو ہر بات یار یہ حلال ہے حرام ہے، نہیں بھائی تو اللہ نے منع، جس کو منع کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام. اور جس کو حکم دے وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال. کوئی چیز صرف حلال اور حرام جانتے ہیں مرغی کو کاٹنے کو، یہاں اس پہ مہر لگی ہے نہیں لگی، یہ نہیں ہے. زندگی ہر چیز حرام کے ساتھ چلتی ہے، حلال ہے حرام. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کام جو میں نے کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، یہ جو بات کروں گا یہ حلال ہے حرام ہے. یہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہمارا، ہاتھ سے بن گیا نا، ہمارا پکا بن گیا. اب ہے تو کمزور، کہیں غوطہ کھا گئے، بولے سبحان اللہ. اب یہاں سے کیسے بچے؟ اب ہم نافرمان میں ہو گئے. اللہ نے تھوڑی چھوٹ دی ہے، جیسی ہم سے وعدہ آج کر لیا ہم نے الحمدللہ. ہم سمجھ یہ ہمارا لائف کا پیٹرن بن گیا پکا، بے شک کچھ ہو جائے. اب چلتے چلتے بیچ میں کو مار گئی ڈنڈی ہم نے. نفس ہے نا، اس نے تھوڑا کام سے کیا کرا دیا، وعدہ تو کیا ہے ہم نے، کوشش جاری ہے ہماری اور نیت بھی پوری ہے، لیکن کیا ہو گیا ہمارے سے؟ چلتے چلتے نافرمانی ہو گئی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی. چاہتے ہی نہیں تھے، مجبوری نہیں تھی، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ہم تو وہی وعدے پہ قائم ہیں، لیکن شیطان نے ہم سے کرا دیا. تو ہم کس میں شامل ہو گئے؟ نافرمان. بالکل ختم، رستہ کٹ. یہ نہیں کہ ایک اتنی سی ہم نے نافرمانی کی، یہ اتنی والی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہ کیسے ضرورت ہو سکتی؟ تو اتنی معاملہ نہیں ہے، وہ کٹ گیا، حساب ہی ختم ہو گیا اس شخص کا کہ نافرمان ہے شخص. سارے حکم اس پہ لاگو ہو گئے اس نافرمانی کے. لیکن یہاں اللہ نے ایک انداز دیا ہے کہ لیکن اس کو ہوش ہے کہ تو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، یہ کیا کیا میں نے یار، مارا ہی گئے. فوراً استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رشتہ پھر جوڑ دیتا ہے. کیونکہ یہ کرنا چاہتا نہیں تھا، اس کو برا بھی لگا، بعد میں احساس بھی ہوا یہ میں نے کیا کیا. فوراً سے توبہ کر کے اس رستے کو پھر جوڑ دیا. اللہ کہتا ہے جا پھر تیرے رشتے کو میں نے پھر جوڑ دیا، پھر فرمانبردار بن گیا. یہ اتنی ڈھیل اللہ پاک نے رکھی ہے. اس نام، اس چیز کا کیا نام رکھا ہے؟ اس گوند ہے جو جوڑ دیتا ہے، غم. جس کو برتن ٹوٹتے ہیں نا، گوند ملتی ہے نا، اس سے جوڑ لیتے ہیں آدمی، ہوتے ہیں بہت سی چیزیں جوڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غم رکھی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کر کے جو پوری نیت کر چکا ہو، چلنا چاہتا ہو، اس نے کہہ دیا بالکل ختم، جی میں نہیں کر، ہو گیا ایک دم سے یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے تو کرنا نہیں چاہتا. فوراً رب کے ساتھ جھکتا ہے اور روتا ہے، معافی مانگتا ہے. پھر اس میں ایک گوند ہے جو رشتہ جوڑ دیتی ہے. وہ کون سی گوند ہے؟ اللہ توبہ. اس گوند کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ بہت ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اور پھر اس قائم ہو گیا، پھر وہ کس پہ چلا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے پہ چلا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے جو آج ہم نے وعدہ کیا ہے نا میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. قیامت کا وقت ہوگا، عجیب عجیب واقعات ہوں گے. اس میں سے ایک عجیب واقعہ ہوگا جو قیامت میں حساب کتاب کے وقت ہوگا. ایک آدمی پیش ہوگا اللہ کے دربار میں، ساری نافرمانی ہے، کخ بھی نہیں، مکمل نافرمان. ایمان تھا لیکن وہ اتنا فرمان بردار بھی نہیں تھا گوند سے جوڑ سکے آدمی. جیسے آج ہم نے وعدہ کر لیا تو گوند سے جڑ جائے گا ہمارا کام انشاءاللہ. آج ہمیں ٹٹولنا ہے کہ کہاں کہاں میں غلط کام کر رہا ہوں. سمجھا رہی بات کہ کہاں کہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں اس کو توڑ رہا ہوں. تو گوند سے جوڑ لو اس کو، اس کام پہ شروع ہو جاؤ اور اس کام کو کر لو. کر رہے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں نا، رک جاؤ. داڑیاں اپنی صحیح کر لو. تو بالکل obvious نظر آ رہا ہے نا، چہرہ صاف انسان کا نظر آتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تو ایک صاف ہی نظر آ رہی چیز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اندر تو جو ہمارے اندر جو معاملہ بنے وہ تو پھر اللہ سے سامنے پیش ہوں گے نا. تو سب سے بڑا آج ہے جو ظاہر ہے، بالکل آج ہم نے حکم مانا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہو جائے، ہم نے داڑھی وہ رکھنی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. کریں گے بھائی؟ ورنہ وہ تو بالکل پھر تو فراڈ ہو جائے گا. بہت بڑا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو آج کے بعد اس کو پھینک دیں سب چیز کو.
بھئی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. جو بھائی بھی کر رہا ہے الحمدللہ. کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ کتنا محبوب ہو جاتا ہے وہ آدمی. قیامت کا وقت ہوگا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے حکم کو ماننے کا دیکھیں اللہ کتنا پسند فرماتا ہے. آج ہم یہ وعدہ کر لیں اللہ ہم تیری بات مانیں گے تو مجھے بتائیں پھر زندگی ہماری کتنی ہوگی. کیا اللہ ہمیں درجات دے دے گا, کیسے رستے کھل جائیں گے. اس پہ گھمنڈ نہ کرو عبادات پہ. اللہ تو کہتا انداز ہی عجیب ہے بخشنے کے. یاد رکھ اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے نہ بیٹھ جائیں. اللہ کے تو بہت عجیب واقعات ہیں. تو وہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں, بالکل مائنس کچھ کون خیال تو نہ فرمان یہ چاہیے, کوئی بات نہیں, اس ملک میں وہ یہ ہے تو فلاں چلے جاتا. ایمان تھا تو دیکھا اللہ کہ یہ تو ہے ہی پاگل, فارغ کرو اس کو. تو فرشتوں نے پکڑا تو فرشتوں کو چھوڑا خود بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. یعنی عجیب سین تھا, یہ بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ کرے یہ کہ بھاگ کر ہے. وہ تو جانتے ہیں خبیر بصیر ہے. فرشتے بڑے حیران ہو کہ آج تک ایسا جہنم میں جانے والا شخص دیکھا نہیں کہ جو اتنی تیزی سے اور خود جانا چاہتا ہے جہنم کے اندر, خوشی کے ساتھ بھاگی جا رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ کہتے ہیں واپس بلا کے لاؤ ذرا, اس کا مکالمہ کرتا ہوں. کہتا ہوں بندے یہ تو جہنم میں جا رہا ہے, جنت فردوس میں تو نہیں جا رہا. کہاں جا رہا ہے؟ شاید تو بھول گیا. کہتے جہنم میں, بدترین جہنم میں جا رہا ہوں رب تیرے حکم سے. کہ تو خوش کیوں, اتنی تیزی کیوں بھاگ رہا ہے؟ بعد میں چھوڑتا ہے کہ دیکھتا ہے ابھی معافی یا کچھ کرتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ جا رہا ہے آگے, تو بھاگے جا رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہتا رب کیا بتاؤں, جب پوچھتا تو بتا دیتا. کہ میں تو وہ نافرمان ہوں جس نے ساری زندگی تیرے حکم کو توڑا. کیا کیا ساری زندگی؟ حکم کو توڑتا رہا, جس کی سزا میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ساری زندگی اللہ نے تجھے حکم دیے, تو نے آج تک ان حکموں کو نہیں مانا اور توڑتا رہا. چلو آج آخری دفعہ اللہ کا حکم مان جاتا ہوں. اللہ نے مجھے جہنم کا حکم دیا تو چلو خوشی سے جہنم میں چلا جاؤں. بولے سبحان اللہ. اللہ تعالی کی رحمت جوش میں کہ سبحان اللہ, تیرے میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ جو میں حکم دوں گا تو مانے گا. کہتے بالکل, کہ ایک تو مان جاؤں, لگی بات ساری زندگی اپنے رب کو ناراض کیا. اللہ نے کیا جا میری رحمت نے بخش دیا تو جنت کی طرف بھاگ. کتنی بڑی مثال ہے دوستوں, آپ اس سوچیں. یعنی اس مقام سے, اس چاہت سے وجہ سے کہ میں اللہ کے حکم پہ چلوں, اللہ پاک نے اس کے رخ کو پھیر دیا. الحمدللہ بہت اچھا ہم سے وعدہ اللہ پاک نے لے لیا ہے. یعنی ایک چاہت پیدا کر دی ہے کہ ہم نے اب اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے. کتنے فائدے نظر آئے, کتنا کچھ. یہی ٹیسٹ ہے. آدھے تیدار تو بغیر تو نہیں چل سکتا. اللہ رحم فرمائے. ہاں غلطی کبھی ہو جائے تو گوند کے ساتھ چھوڑ کے پھر وہی زندگی گزارو کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلو. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا ولنا كل صالح لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے میرے مولا تو ہمیں گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. یا میرے مولا تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما. یا کریم ہمارے اعمالوں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے میرا مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. یا کریم ہمیں جہنم سے بچا لے. یا کریم ہمیں جہنم سے بچا لے. یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما, جنت فردوس نصیب فرما.
یا اللہ جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے سارے کاموں کو بہتر کر دے، آسان کر دے. اے میرا مولا سارے کام ہمارے بہتر کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.